خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں اس طرح دعا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ اے معبود، اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے، اے وہ جس کے ہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور نہ اپنے عطیوں کو احسان جتا کر مقدر کرتا ہے، اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز رہا نہیں جا سکتا، اے وہ جس کی خواہش و رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ موڑا نہیں جا سکتا، اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و ملول نہیں کرتی، تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں، لہذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کے دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ قرار دیا، وہ حرمان نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ بار الہا، پروردگار، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گنہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیرے یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار ہوا اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا، اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو میں نے اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لایا ہوں، اور میں نے اس امر کو بخوبی جان لیا ہے کہ میری کثیر حاجتیں تیری تونگری کے آگے کم اور میری عظیم خواہشیں تیری وسعت رحمت کے سامنے ہیچ ہیں۔ تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم سے میرے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار کر، اور اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر، کیونکہ میں پہلا وہ حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف متوجہ ہوا اور تو نے اسے عطا کیا ہو، حالانکہ وہ رد کیے جانے کا مستحق ہو، اور پہلا وہ سائل نہیں ہوں جس نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو، حالانکہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو۔ اے پروردگار، بار الہا، اے اللہ، پکار پر التفات فرمانے والا، میری عجز و زاری پر رحم کرنے والا، میری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر، اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کارفرمائی سے میرے مقصد کے برلانے،
میری حاجت کے روا کرنے اور میرے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے، اور محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، بار الہ ایسی رحمت جو دائمی اور روز افزوں ہو، جس کا زمانہ غیر مختتم اور جس کی مدت بے پایاں ہو، اور اسے میرے لیے معین اور مقصد برآری کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسیع رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری کچھ حاجتیں یہ ہیں۔ اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے سجدہ کیجیے اور سجدے کی حالت میں یہ کہیے، تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے اور محمد و آل محمد علیہم الصلاوات والسلام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے در سے ناکام و نامراد نہ پھیر۔